نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمادارن تو تنہا داری. آج یہاں پر کہکشاں میں جو ستارے ہیں اسٹیج پہ تشریف فرما احمد آباد شہر کے دل عزیز مفتی محمد شبیر احمد صدیقی صاحب، خطیب ہے، امام جامع مسجد، خطیب بھی ہے، امام بھی ہے اور قاضی القضات بھی ہے شرعی ادارہ شریعہ کے. مفتی محمود فاروق اعظم صاحب، پروفیسر فیض الدین بامبے والا صاحب جو جدید لائبریری کہا گیا ماشاء اللہ علم کا خزانہ ہے، اردو، ہندی، فارسی اور عربی. پھر زیادہ شمس الدین صاحب، جناب ابرار صاحب، جناب امام خان صاحب. اور آج میں جس نے یہ پورا پروگرام منعقد کیا اور انٹرسٹ لیا، جناب زید العابدین جو گجرات اردو ساہتیہ اکیڈمی کے ممبر ہیں، بہت ہی کوشاں ہے، محنت کرتے ہیں اور اردو کو زندہ رکھنے میں ان کی جو کوششیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا ان کو بہتر اجر دے گا. اور یہ دارالعلوم کا بھی میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس کی خدمات وہ برسوں سے دے رہے ہیں اور یہ پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا اس سیمینار ہال میں. اسی کے ساتھ آج اعجاز میں دو شخصیت مجھے ناچیز کو میری عزت افزائی کی گئی، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں زین العابدین صاحب کا، اور ساتھ میں ہی ہمارے بزرگ اور بہت ہی جو کہیں کہ حقدار تھے جس اعزاز کے، مفتی عبدالقدوس مصباحی صاحب 60 سال سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں طلباؤں کو اور اسلام سے کرا رہے ہیں. تو میں ان سے اجازت دیتے ہوئے اور سلام عرض کرتے ہوئے، آپ نے کہا کہ واللہ اعلم اسماء کلھا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابن آدم کو وہ چیز سکھائی، وہ نام سکھائے جو وہ جانتا نہ تھا. اللہ رب العزت کا ہم پر لاکھ کروڑ اربوں احسان ہے کہ ہمیں علم دیا اور ساتھ میں علم کی توفیق بھی تھی. بلکہ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی ہم اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہوئے علم شروع کرتے ہیں، علم حاصل، حصول علم شروع کرتے ہیں. سب نے کہا، سب کی بات کا ایک ہی راز ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ مٹھاس کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، اور قرآن اگر پڑھا جائے اور قرآن کو سمجھا جائے تو اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ انسانیت ہے. اور پوری دنیا کو ابھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ انسانیت ہے. اور قرآن کی ہر بات، ہر ایک آیت ہم کو اس ڈائریکشن میں، اس سمت میں لے جاتی ہے کہ ہم کو کیسے جینا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ہم کیسے پیدا کیے گئے. اور دنیا کے تمام علوم کا ایک مرکزی منبع ہے قرآن پاک جس میں سب کچھ ہے. یعنی ہم تو پڑھتے ہیں اوسونوگرافی، سمندر شاستر. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت پڑھی گئی سورہ رحمان کی آیت نمبر 55 ہے شاید،
21 नंबर की 20 नंबर की आयत मैं अगर बोलता ना हूँ कि हमने दरियाओं को एक रखते हुए भी अलग अलग रखा और तुम अल्लाह की किन नेमतों को झुटलाओगे। तो इन्होंने साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक जगह पर जहाज को खड़ा रखा जहाँ पर अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर मिलते हैं। यहाँ से अटलांटिक से थोड़ा पानी उठाया, पैसिफिक से पानी उठाया और एक बड़े बर्तन में डाला तो पानी एक जैसा हो गया। अब जब फिर पानी को वापस दरिया में उंडेल दिया तो अटलांटिक का पानी अटलांटिक में चला गया, पैसिफिक का पानी पैसिफिक में चला गया। हमने यानी एक ऐसी दीवार रखी है दोनों के बराबर कि हम देख नहीं पाते, लेकिन दोनों को अलग रखा है। वो इसलिए भी है कि अटलांटिक के जानवर जो है दरियाई वो अटलांटिक में रह सकते हैं, पैसिफिक में नहीं जी सकते। पैसिफिक के जानवर अटलांटिक में नहीं जी सकते। तो बहुत सी खुशी खूबी खसूसियात हर चीज़ जो है कुरान में छिपी है, जो राज है, जो उलूम है, उसको अगर हासिल करना है तो जिस तरह दरिया में से हमको अगर मोती हासिल करने हो तो दरिया के अंदर हमको उतरना पड़ता है, हमको अंदर डाइव मारनी पड़ती है, अंदर गहरा जाना पड़ता है। और जब हम उसका अपने अंदर मुलविस हो जाएंगे तब जाके हमको मोती मिल सकते हैं। तो कुरान पाक के मोती अगर हमको हासिल करने हैं तो बाहर खड़े खड़े हम हासिल नहीं कर सकते, हमको उसके अंदर गहराई में उतरना है। और गहराई में उतरने की जो बात है वो है अरबी ज़बान, क्योंकि कुरान अरबी ज़बान में नाज़िल हुआ। और बड़ी खुशी की बात यह है कि ज़बान जन्नत जो है वो भी अरबी होगी, जन्नत की ज़बान भी अरबी होगी। तो और आज दुनिया के सबसे बड़े मुल्क जो है, इस्लामी ममालिक जो है, तकरीबन 56 है, 56, और उनमें से ज़्यादातर ममलूक में अरबी ज़बान बोली जाती है। और हम लोग बहुत से लोग वहाँ पर काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, मुलाजिमत के लिए जाते थे। तो अगर अरबी ज़बान हो तो वहाँ जीने का मज़ा कुछ और है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अरबी ज़बान जिसको अबरार साहब ने ये कहा कि हम उसको इग्नोर करते हैं, यानी इग्नोर की गई ज़बान है। हालांकि सबसे ज़्यादा हमें मोहब्बत इस ज़बान से करनी चाहिए, अरबी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और इसमें आलिमों का रोल तो ज़बरदस्त है। अगर उलमाए दीन न होते तो हिंदुस्तान में अरबी हमको कौन सिखाता। यानी ये जो तकरीरों में कभी कभी एक आध दो आयत पढ़ लेते हैं वो भी हमें अच्छा लगता है, हमको कुछ समझ में आता है। हमको कुछ समझ में नहीं आता था वातसीमू फी हब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कितना बड़ा मैसेज कुरान ने दिया। अगर उलमाए दीन ने मुझे न बताया होता, मुझे ये पता नहीं होता। तो उलमाए दीन की खिदमत जो है उसका बदल हम नहीं दे सकते, उसका अजर, उसका बदल तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही दुनिया और आखिरत में दे सकता है। और उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई बदल नहीं, चाहे हम कितने भी रुपए दें। हम तो वैसे ही जुल्म करते हैं उलमाए दीन पर कि हम बहुत कम पैसा देते हैं, उनको महरूम रखते हैं हर चीज़ों से, यहाँ तक कि वो अपने ख़ानदान से भी महरूम हो जाते हैं, क्योंकि उनको जितना पैसा मुआवजा मिलना चाहिए नहीं मिलता। अगर हमको अरबी की खिदमत करनी है, अरबी समझना है, अरबी जानना है, कुरान की तह में जाना, कुरान के जो है डायमंड्स, उसके पर्ल्स, उसके मोती आपको हासिल करना है, तो उलमाए दीन की खिदमत भी करनी होगी, उनकी तकलीफों को भी दूर करना होगा, उनकी इज्जत अफजाई भी करनी होगी, और बाइज्जत ज़िंदगी जी सके इतना उनको मुआवजा भी हमें देना पड़ेगा। क्योंकि हज़रत मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि हम पूरी कौम की जिम्मेदारी उलमा पे थोप देते हैं कि हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्लों की आप फिक्र करें, उनका ध्यान रखें, लेकिन हम पैसा नहीं देना चाहते। तो क्या एक आलिम पूरी बस्ती का ध्यान रखता है? पूरी बस्ती एक आलिम का ध्यान क्यों नहीं रख सकती? मेरा ये एतराज़ है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी जाऊँ वहाँ आलिमों के लिए कुछ न कुछ हम करें, कुछ न कुछ ऐसा एक नया बना है। जैसे हमने अभी जूनागढ़ में ऐसा किया था कि हमने सभी को एक खाने पे बुलाया, दावत दी। डिनर के बाद हमने सबको कहा कि भाई हमने ये इसलिए दावत दी है कि ये हमारे मौलाना और ये मांगी, इन दोनों को हमको हर महीने, वो किसी से मांगेंगे नहीं, हमको उनको पैसा देना है। अब आप लिखवा दीजिए कौन कितना हर महीने पैसा देगा। किसी ने 200 लिखवा है, किसी ने 500 लिखवा है, किसी ने 1000 रुपये लिखा है। तो कुल मिला के 5500 6000 के आसपास हुआ। तो
ہم کو ہر مہینے وہ 6,000 پہنچتے ہیں. تو ایک مسئلہ تو آسان ہو گیا کہ بھائی مولانا کا ایک ہم کو یہ. پھر اس کے علاوہ جو ہماری جو روٹین جو سسٹم تھی پگار دینے کی وہ تو چلتی ہی ہے. یہ اضافے میں تاکہ وہ نوجوان مولانا اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر رہ سکے اور گزارا کر سکے. تو اردو کو فروغ دینا ہے, عربی کو فروغ دینا ہے. تو ہمارے پاس جو میڈیا ہے, ہمارے پاس جو مادھیم ہے, وہ ہمارے علماء ہیں. اور کتنا بڑھیا موضوع رکھا ہے آپ نے کہ ہندوستان میں اگر عربی زبان کی جو بقا ہے اور آج تک اس کی جو تبلیغ و پرسار ہو رہا ہے, اس کے اندر جو مین ہمارا انسٹرومنٹ ہے, جو سادھن ہے, وہ علماء دین ہے. تو علماء دین کا ہم جتنا بھی احترام کریں, ان کی جتنی سہولیتیں ان کو فراہم کروائیں, اتنا کم ہے. اور ابھی تو بہت کچھ ہم سنیں گے. یہاں پر مقالہ نگار بہت سارے تشریف لائے ہیں اور ان کی وہ ریسرچ ورک ہے ان کا, تو ان کو ہم سنیں گے. ہم عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور بالکل صحیح فرمایا کہ عربی کو عربی ہی میں سمجھا جائے تو بہتر ہے. ہمارے شہر قاضی کہہ سکتے ہیں, مفتی صاحب نے, سفیر اعظم صاحب نے جو بتایا کہ عربی کا ترجمہ ٹرانسلیشن دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن ہی کی زبان میں اگر سمجھا جائے تو ہی اچھا رہے گا. اسی لیے میں نے دیکھا کہ محمد اقبال کر کے ایک عیسائی تھے, انہوں نے عربی کو قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھنا چاہا. تو عربی کے لیے وہ سعودی عربیہ گئے, امریکہ سے 3 سال مسلسل وہاں رہے, عربی سیکھا, اور رزلٹ یہ آیا کہ قرآن کی اتنی گہرائی میں پہنچے کہ وہیں پر ایمان لے آئے. یہ قرآن کی خوبی ہے. قرآن کی تہ میں جو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ موتی دے ہی دیتا ہے. اور خوبی یہ ہے کہ جتنی بار جائے گا اتنی بار نئے موتی دیتا ہے. ہر بار نئی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں دیتا ہے. اور اس کا جو لطف ہے, جو مزہ اٹھاتے ہیں, وہ پتا ہے کہ کتنا مزہ آتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی. یہاں دارالعلوم نے جو کوشش کی, اپنے ہمارے زین العابدین صاحب نے جو کوشش کی, اور یہ پورے ہندوستان کی اردو اکادمی کے ذریعے اور ملی کاؤنسل کے ذریعے جو بھی ہم کوششیں کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ آئے گا نہیں جائے گی. یہ بالکل صحیح سمت پر ہمارا قدم ہے, اور اس دشا میں آگے جائیں گے انشاءاللہ ہمیں اور کامیابی ملے گی. کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے بندے کو اللہ سے گفتگو کروانا. اور جب قرآن پڑھتا ہے نا تو اللہ سے گفتگو ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے, مجھے بھی یہ توفیق دے. آپ دعا کریں اور ہم سب کو اللہ یہ توفیق عطا کرے کہ قرآن کو ہم اسی انداز میں پڑھیں جس کا اسے حق ہے, جس کا قرآن مستحق ہے. اسی احترام ادب کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھیں, تلاوت کریں, اس کو سمجھیں, اس کو یاد کریں, اس پر عمل کریں, اور دوسروں تک بھی قرآن کو پہنچائیں. یہ قرآن ہمارے بات کی جاگیر نہیں ہے, پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ رہبری کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم صرف اپنا ہی سمجھ کے اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. ہمارے غیر مسلمان بھائی جو ہیں ان کا بھی حق ہے قرآن سمجھنے کا, جاننے کا, اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ سننے کا, اور اس پر علم حاصل کرنے کا ان کا بھی حق ہے. اور ہم وہ حق ان تک پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور اللہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زبان درازی ہو گئی ہو تو درگزر چاہتا ہوں. ویسے کوئی سوال کو حضرت بہت لوگ کم سنتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اتنی دیر تک مجھے برداشت کیا علماء دین نے. آپ میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ. شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ انار والا صاحب ہم سے بہت قریب ہیں, اور ان کے والد صاحب جب بھی یہاں تشریف لاتے ہیں تو وہ 1-2 ٹائم کی نماز جامع مسجد میں ادا کرتے ہیں. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ گجرات, گاندھی نگر, احمد آباد میں جتنے بھی IPS آفیسر آئے, بار بار میری ملاقات ان سے ہوئی, لیکن ان سے یہ آج دوسری ہی ملاقات. پہلی ملاقات ہوئی تھی شیخ الاسلام کے پاس بہت عرصہ پہلے, اور اس کے بعد
نام سنتا رہا، ان کے والد صاحب سے ان کی جو ہے مطلب زندگی کے حالات معلوم ہوتے رہے، لیکن ملاقات آج دوسری مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمارے آپ کے درمیان جو ہے موجود رکھے اور لمبی عمر عطا کرے۔ یہ دنیاوی خدمات سے تو سبکدوش ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال کچھ بھی ہے ہم ان سے بہت کام لے سکتے ہیں۔ میں ایک بات جو ہے عرض کر دوں کہ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی ہمارے مولانا صاحب والا صاحب نے کہا کہ بھائی قرآن عظیم پوری دنیا کے لیے نازل کیا۔ اسی طرح سے ہمارے اردو اکیڈمی کے رہنما چیئرمین صاحب نے کہا کہ بھارت گورنمنٹ یا گجرات گورنمنٹ ہر زبان کے فروغ کے لیے اخراجات برداشت کرتی ہے، کرے گی، بڑی اچھی بات ہے، قابل تحسین ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس نفرت کے دور میں سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ آج کے دور میں ہماری قوم نے زبانوں کو بھی تقسیم کر دیا۔ ہماری قوم نے زبانوں کو بھی تقسیم کر دیا۔ اب اردو عربی یہ عام طور سے لوگوں کے ذہن میں بسا دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، حالانکہ کوئی بھی زبان ہو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، زبان کا تعلق مذہب سے نہیں۔ سمجھ گیا؟ آپ دیکھیے کہ جب انگریز کی حکومت تھی تو یہاں زمین وغیرہ کی رجسٹری دستاویز فارسی زبان میں ہوتا ہے نا، فارسی زبان میں جب انگریز اور اس کے بعد بھی اردو زبان جب ایجاد ہوئی تو آفسوں میں، سرکاری محکمے میں اردو زبان میں ہی دستاویز لکھا جاتا، اور وہ ایسی اردو جس کو آج کے علم داں پڑھ بھی نہیں سکتے، بغیر نقطے والی۔ سمجھ گئے؟ ہم لوگوں کے گھر میں وہ دستاویز موجود ہے، آپ 50 سال کا ثبوت مانگیں گے، ہم تو 100 سال سے بھی زیادہ کا ثبوت دیتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ وہ دستاویز ہم لوگوں کے گھر میں موجود ہے۔ ہمارے والد صاحب وغیرہ ہمارے یہاں ایک غیر مسلم تھے، غیر مسلم، وہ بالکل روانی کے ساتھ جو ہے فارسی اور اردو کو پڑھا کرتے تھے، روانی کے ساتھ۔ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مدرسہ سے جب آتے تھے تو وہ اکثر جو ہے پڑھا کرتے تھے قلم گویت کے کسرہ نہیں جہاں۔ سمجھ گیا؟ اکثر وہ فارسی میں۔ خلاصے کا بات یہ ہے کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن افسوس ہے کہ آج مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ آج نفرت کا وہ بازار ہے کہ گائے ہندو ہو گئی، بکرا مسلمان ہو گیا۔ سمجھ گیا؟ تو زبان محدود نہیں۔ ابھی ہمارے انار والا صاحب نے کہا کہ عربی زبان کی وسعت، زبان کو جانے دیجئے۔ آج آپ سرخیز روزہ میں جائیے، مسجد کو دیکھیے، درگاہ کو دیکھیے، جامع مسجد جائیے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ اس زمانے میں بنی جب کوئی یونیورسٹی دنیا میں نہیں تھی، کوئی انجینئر نہیں تھا۔ آخر اس زمانے میں بادشاہوں نے اس کا نقشہ کس سے بنوایا؟ تو آپ دیکھیے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جب ایک حساب میں الجھ گئے اور وہ حساب سمجھنے کے لیے ان کو لندن جانا پڑتا، لیکن حضرت مولانا سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی سے وہ اس علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اس حساب کو سمجھنے کے لیے، جس امام احمد رضا نے کبھی کالج اور یونیورسٹی نہیں دیکھا، اور یونیورسٹی کا وائس چانسلر جا رہا۔ اور اتفاق یہ ہے کہ جس حساب کو سمجھنے کے لیے وہ لندن جانا چاہتے تھے، اعلیٰ حضرت نے چند لمحے میں اشاروں میں حل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چند لمحے میں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری زبان میں ساری خوبیاں ہیں۔ ڈاکٹر بننا چاہے عربی زبان میں موجود ہے، انجینئر بننا چاہے عربی زبان میں موجود ہے، پروفیسر بننا چاہے عربی زبان میں وسعت ہے۔ یہاں تک کہ آج دیکھیے جامع ازہر میں ریسرچ ہو رہا ہے امام احمد رضا اور علم سائنس، امام احمد رضا اور علم سائنس۔ تو ہمارے علماء میں ساری خوبیاں
لیکن بتایا انار والا صاحب نے کہ سب سے بڑا قصور اس میں کیا ہے، ہمارا بھی ہے کہ ہم اس زبان کی طرف سے دور ہوتے گئے، ہم نے اس سے کنارہ کشی اختیار کی، نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارا تہذیب و تمدن جو انگریز ہماری زبان کو اپنائے ہوئے تھا، آج ہم اس کی زبان کو اپنائے ہوئے۔ تو اس لیے ضرورت ہے، اگر واقعی حکومت مخلص ہے تو میں کہتا ہوں علماء خدمت کے لیے تیار ہے، اور علماء کی خدمت نوازی ہوگی۔ جیسے ہمارے انار والا صاحب نے کہا بھائی تحریک چلائی کس طرح سے اماموں کو مؤثر، میں تو کہتا ہوں کہ حضرت آپ روزانہ کم سے کم نہ جانے 4-5 چائے پی لیتے ہیں، 4-5 چائے پی لیتے ہیں، کوئی خرچ کا احساس نہیں ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسجد میں 5 ٹائم جو مقتدی نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ روزانہ ایک بات طے کر لے کہ ہمیں مسافر میں صرف 10 روپیہ امام کو دے کے آنا، صرف 10 روپیہ۔ تو کسی مسجد میں اگر 100 مقتدی ہے تو ایک ٹائم میں اس کو کتنے ہو جائیں گے؟ 30 دن میں کتنے ہوں گے؟ 10 روپیہ دیں گے تو آپ کو کچھ احساس بھی نہیں ہوگا، صرف 10 روپیہ دے کے آؤ، اور ہر مقتدی اس کو جو لازم سمجھ لے۔ تو میں کہتا ہوں خدمت دین ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمۃ اللہ علیہ، یہ گنج بخش کا خطاب ہے، اور یہ رسول علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا۔ ہزاروں ایکڑ زمین بادشاہ زمن نے ان کو ہدیہ کیا، جس کی آج ہم حفاظت نہ کر سکتے۔ ان کی کتابیں ہیں، آج دیکھی جائے کر کے لائبریری میں، انہوں نے لکھا، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ آج تک ہم اس کو سنبھال نہیں سکے، پھیلا نہیں سکے۔ حضرت شاہ ولی الدین گجراتی علوی 80,000 ان کے شاگرد ہیں، حضرت شاہ ولی الدین کے، آج بھی ادارے میں بچے پڑھتے ہیں۔ پوچھئے جب یہ سرجانی کا ورق لکھتے ہیں تو ہر ورق کے اوپر شاہ ولی الدین کا نام لکھا ہوا ضرور نظر آئے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ علماء کی خدمت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ دین کی خدمت ہوگی، اور زبانوں کی بھی خدمت ہوگی۔ اور میں ایک بات آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ اردو کے تعلق سے میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں گیا، ہمارا بہار یوپی اردو میں مشہور ہے، لیکن آپ جائیے تو شہر احمد آباد میں اردو کا اسکول جس کو میونسپلٹی چلاتی ہے، سب سے زیادہ اگر کسی ہے تو احمد آباد میں سب سے زیادہ، لیکن وہ اسکول بند ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے اس میں پڑھنے نہیں جاتے، لوگوں کو شوق نہیں رہا، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ بہرحال آپ کے پاس تو لسٹ بھی ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہر محلے میں اسکول تھا، اور ایک زمانے میں سنی مسلم وقف کمیٹی کی طرف سے اس میں علماء رکھے جاتے تھے، اور علی گڑھ سے منتہین آتے تھے، اور بچے پڑھتے تھے، اور وقف کمیٹی اس کا جو ہے بھیوٹ کرتی تھی۔ تو اسی لیے میں موجود ہے اردو اکیڈمی کے، آپ اپنا دل کا دروازہ کھولیے تو انشاءاللہ ہمارے علماء کی خدمت بھی پھیلتی رہے گی۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ انار والا صاحب اور صاحب کو دوسرے پروگرام میں یہاں سے